انتہائی قابل صدر احترام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی بقیہ گھڑیاں ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو دن باقی ہیں ہمیں اپنی آخرت کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کا انسان نہ سمجھتے ہوئے بھی بڑا سمجھدار ہے، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ جو انسان اپنے فائدے کو نہ پہچان سکے وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں ہوتا، چاہے دنیا کتنی اس کو سلام کرنے والی ہو۔ سمجھدار وہی ہے جو اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی آخرت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی۔ یہ زمانہ کس کا ہے جس کی قسم بیان کی جا رہی ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کا بھی زمانہ گزرا، نوح علیہ السلام کا بھی زمانہ گزرا، ابراہیم علیہ السلام کا بھی زمانہ گزرا، اسماعیل علیہ السلام کا بھی زمانہ گزرا، لیکن کس کے زمانے کی قسم بیان کی؟ لا محالہ طور پر ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ قسم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے زمانہ پاک کی بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ نسبت والی چیز میرے اللہ کو بڑی پسند ہے، حتیٰ کہ خدا عالمین کا رب ہے، انسانوں کا بھی وہی رب ہے، جنوں کا بھی وہی رب ہے، فرشتوں کا بھی وہی رب ہے، اور حشرات الارض کا بھی وہی رب ہے، چوپایوں کا بھی وہی رب ہے۔ لیکن جب اس نے قسم بیان فرمانی تھی تو میرا اور آپ کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا فلا وربک، حبیب پیارے آپ کے رب کی قسم۔ رب تعالیٰ کو اگر کسی کے رب ہونے پر ناز ہے تو وہ میرے محبوب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام انجیر استعمال فرمائیں، زیتون استعمال فرمائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسمیں بیان فرماتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ زیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، کیوں؟ اس کا تعلق محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَلَعَمْرُكَ، حبیب پیارے ہمیں تمہاری عمر کی قسم ہے۔ وہ گولڑے کے تاجدار بولے اور کمال کر دی کہ کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، رب آپ قسم چاوے تیری چڑھ دی جوانی دی، رب آپ
قسم چاوے تیری چڑھ دی جوانی دی۔ محبوب علیہ السلام جس شہر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کی قسمیں بیان فرماتا ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، حبیب پیارے ہمیں اس شہر کی قسم ہے کیونکہ آپ اس شہر میں جلوہ گر ہیں۔ تو جس مقام پر قسمیں بیان ہوئی ہیں اس میں اکثر دیکھ لیں تو تعلق میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کا ہے۔ تو فرمایا والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی، تو یہ زمانہ پھر کسی اور کا نہیں، محبوب علیہ السلام کے زمانے کی قسم بیان فرمائی گئی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے بنگلے جیسا، میرے پاس جناب فیکٹری ہے، میری مل ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، بینک بیلنس میرے پاس ہے، میں تو گھاٹے والا نہیں، میں تو فائدے والا ہوں۔ ایمان سے بتائیے جس بندے کو اپنے مستقبل کا فکر نہ ہو وہ انسان کیا فائدے والا ہو سکتا ہے؟ وہی کامیاب ہے جو اپنا مستقبل سنوارتا ہے، جو اپنا مستقبل نہ سنوار سکے قسم ہے پیدا کرنے والے کی وہ کبھی بھی فائدے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے مستقبل سمجھا کس کو ہے؟ ہم نے اپنا مستقبل کافروں کی طرح اپنے آنے والے کل کو بنا لیا۔ یہ آنے والا کل جو ہے یہ لغوی اعتبار سے مستقبل تو ضرور ہے، لیکن یہ مستقبل مسلمانوں کا مستقبل نہیں، کافروں کا مستقبل ان کے مرنے تک ہے، آج کے بعد آنے والا جو کل ہے وہ ان کا مستقبل ہے، لیکن مومن کا مستقبل اس کی آخرت ہے، مومن کا مستقبل اس کے مرنے کے بعد ہے۔ تو نے کوٹھی کاریں بنگلہ سب کچھ بنا لیا، لیکن جب تو دنیا سے گیا تو صرف ایک کفن کا ٹکڑا لے کے گیا، تو کیا آگے کے لیے بھیجا تو نے؟ جب تیرے آگے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں تیرے پاس، تو پھر کون سا تو نے فائدہ کمایا ہے؟ تو گھاٹے میں ہی رہا ہے کیونکہ تو نے اپنے مستقبل کا فکر نہیں کیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی اس پہ سماعت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے نبی پاک علیہ السلام کے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام آرام فرما تھے اور قمیص مبارک نبی پاک علیہ السلام نے اتارا ہوا تھا۔ کھجوروں کی بنی ہوئی چٹائی تھی جس کے اوپر نبی پاک علیہ السلام آرام فرما تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی تو نبی پاک علیہ السلام بیدار ہو گئے، سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور یہ آپ یقین رکھیے کہ جب میں اور آپ سوتے ہیں ہماری صرف آنکھیں ہی نہیں سوتی، ہمارا دل بھی سوتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب وہ ہے کہ جس کی صرف آنکھیں سوتی ہیں اس کا دل نہیں سوتا۔ محبوب علیہ السلام کا دل ہمہ وقت جاگتا رہتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، سرکار اٹھ کے بیٹھے نا تو حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کس چیز نے رلایا؟ تو حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بھی رزق میں کشادگی عطا فرمائے، مسلمانوں کو بھی وافر رزق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان موجود ہیں، چٹائی کے نشانات آپ کے جسم پر موجود ہیں۔ وہ ایران کے کافر اور روم کے کافر، یہ یہود و ہنود، یہ عیسائی اور یہودی، یہ تو مجوسی لوگ، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنے والے، یہ لوگ تو مخمل کے بستروں پر سوئیں اور اللہ کا محبوب اس طرح چٹائی پر سوتے۔ آقا آپ دعا کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا عمر تو اس بات پہ راضی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا ان کے لیے رکھی ہے اور آخرت اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔
دنیا کافروں کے لیے ہے، آخرت ہمارے لیے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان علی شان سے پتہ چلتا ہے آج کے بعد آنے والا کل یہ کافر کا مستقبل ہے، اور میرا تیرا مستقبل ہمارے مرنے کے بعد ہے، ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہے۔ پھر فائدے والا وہی ہوگا جس نے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی ہوگی۔ بظاہر دنیا میں رہتے ہوئے اس کے کپڑے میلے کچیلے سہی، بظاہر دنیا میں رہتے ہوئے اس کا شوٹ اتنا عالی شان نہ ہو، اس کا جوتا اتنا عالی شان نہ ہو، سواری سفر کرنے کے لیے سواری نہ ہو، رہنے کے لیے کرائے کا مکان ہو، لیکن اگر اس کو اپنی آخرت کا فکر ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی آخرت کے لیے بیچتا رہتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہ گھاٹے والا نہیں، وہ فائدے والا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک ہمیں یہی پیغام دے گیا، دنیا والو اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک انعام کیا، کس لیے کہ تم اپنی آخرت کو سنوار لو۔ دنیا کو اپنا سب کچھ نہ بنانا، دنیا کو اپنا سب کچھ نہ سمجھنا، آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجنا۔ کس کے لیے؟ یہ دنیا صرف جتنی اس کی اوقات ہے اتنا اس کے لیے جیو، باقی آخرت کے لیے جیو۔ دنیا کی اوقات کیا ہے؟ یہ پانی کا بلبلا ہے، پتہ نہیں کس وقت یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت والی زندگی کے متعلق میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اچھا، آج تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، آج انسان تنگ دستی میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، لیکن جس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا نا، اپنا مستقبل، ایمان والے نے اپنا مستقبل سنوار لیا نا، ہوگا کیا؟ نہ وہ کبھی بیمار ہوگا، آخرت میں جب جنت میں جائے گا نہ کبھی بیمار ہوگا، نہ کبھی پریشان ہوگا، نہ اس کو کھانے کھلانے کا فکر ہوگا، جو دل میں سوچے گا سامنے آ جائے گا۔ جی چاہ رہا ہے پھل کھاؤں، سامنے، جی چاہ رہا ہے انگور کھاؤں، انگور سامنے، جی چاہ رہا ہے آم کھاؤں، آم سامنے، اور پھر یہ نہیں کہ اس کو کاٹنے کی زحمت پڑے گی، وہ بھی نہیں، بالکل تیار آپ کے سامنے ہوگا۔ تو کون بے وقوف ہے جو اس زندگی کو چھوڑ کے اس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے؟ نہ یہ تو دنیا بس ایسے گزارو جس طرح مسافر کچھ وقت کے لیے کہیں سستانے کے لیے رک جاتا ہے، باقی اس نے اپنا سفر آگے کا کرنا ہے۔ اصل کوشش کرو اپنی آخرت کے لیے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جاگ دلانا ہو اج غافل، تو ایتھوں ٹر جانا، جاگ دلا نہ ہو اج غافل، تو ایتھوں ٹر جانا، نازک بدن ملوک آج کل خاک سمانا، مال اولاد دے لگ کے آکھے، مال اولاد دے لگ کے آکھے، تو حق اللہ دے بننے، مال اولاد تے عورت تیری تینوں نہیں چھڑوانا، مال اولاد
اے یار اشنائی اے سب مطلب دے بیلی اوے باج مرن دے قبر تیری دے کسے فاتحہ پڑھن نہیں جانا 2 دن یاد رکھ لیں گے 4 دن یاد رکھ لیں گے چیلم تک یاد رکھ لیں گے بعد میں سال کے بعد کوئی جانے گا کوئی تھا ہمارا اپنا تھا کوئی ہم سے محبت کرنے والا کوئی یاد رکھے کوئی نہ رکھے حالات تو ایسے ہی ہیں کہ سال کے بعد بندہ قبرستان جاتا ہے لیکن میرے دوستو جس کے لیے سب کچھ کیا وہ اولاد ایسی نکلی کہ جس نے کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ مانگی اوے مال اولاد دے لگ کے آنکھے تو حق اللہ دے بننے مال اولاد تے عورت تیری تینوں نہیں چھڑوانا ویلائی ہن جاگ کے کر لے چند گھڑیوں کا مہمان ہے چند دنوں کا مہمان ہے ہو سکتا ہے کل آنے والا دن رمضان المبارک کا آخری دن ہو ہماری دعا ہے کہ 30 روزے مکمل ہی ہو جائیں تاکہ رمضان المبارک کی ساعتیں اور زیادہ نصیب ہو جائیں رمضان المبارک کی برکتیں اور زیادہ نصیب ہو جائیں میرے دوستوں اور بزرگوں ویلائی ہن جاگ کے کر لے نیک مال کمائیاں حشر توڑی سونا وچ قبرے تے خاک تے کیڑیاں کھانا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم جس بندے نے اپنا مستقبل پہچانا اور اس کو سنوارنے کی کوشش کی وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے میں ہے کون سا انسان گھاٹے میں ہے وہ انسان جس نے اپنے مستقبل کو نہیں پہچانا اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے وہ لوگ گھاٹے والے نہیں وہ فائدے ہی فائدے والے ہیں میرے دوست میرے عزیز میرے محترم ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے نہیں جی یہ تو فرضی باتیں ہیں کہ مومن کا مستقبل مرنے کے بعد ہے ایک کسان ہے وہ زمین پہ ہل چلاتا ہے تو کس کے لیے اپنے مستقبل کے لیے کہ مجھے اچھی فصل مل جائے گی دن ہو یا رات ہو دھوپ ہو یا چھاؤں ہو اپنی باری پر پانی لگاتا ہے کس لیے کہ مجھے فصل اچھی ملے میرا مستقبل اچھا ہو وہ بیج اچھا ڈالتا ہے کس لیے کہ میرا مستقبل سنور جائے کھاد اچھی ڈالتا ہے کس لیے میری فصل اچھی ہو میرا مستقبل اچھا ہو جائے گا تو اگر اسی بات کو ہی سامنے رکھ لو تو نبی پاک کا فرمان دیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے مطلب کیا ہے کہ اس دنیا میں جو بوؤ گے کل آخرت میں وہی کاٹو گے آج دنیا کو اپنے جس انداز میں گزارو گے کل مستقبل بھی ویسا ہی تجھے ملے گا میرے دوست میرے عزیز میرے محترم یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کا مستقبل اس کے مرنے کے بعد ہے اور سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے مستقبل کا فکر کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام آپ کی ایک حدیث پاک سماعت کر لیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا سیأتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا
میری امت پر عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے 5 چیزوں سے محبت ہوگی مگر 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت ہوگی لیکن آخرت کو بھول جائیں گے۔ دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بھول جائیں گے۔ ابھی اندازہ کر لیں، رمضان المبارک ہے، مسجدوں میں پھر کچھ نہ کچھ رونق ہے۔ جو ہی رمضان المبارک تشریف لے جائے گا تو مسجدوں کی حالت پھر وہی پکے نمازی رہ جائیں گے، اور جو بعد میں ملے ہیں شامل، دعا ہے اللہ کرے وہ سارے کے سارے نمازی پکے رہیں، لیکن ہوگا کیا؟ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، گرمی بڑی سخت تھی، کہیں سفر فرما رہے تھے، سخت دھوپ میں آپ نے دیکھا ایک عورت، جوان عورت، زرق برق اس نے لباس پہنا ہوا، وہ جا رہی ہے اور تنہا جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا اس خاتون کو ڈر نہیں لگتا، اس کو ڈر نہیں لگتا، اکیلی جا رہی ہے اور اس طرح بن سور کے اور اس طرح کا لباس پہن کے جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا سوچا ہی تھا کہ وہ عورت واپس پلٹی اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہی آ گئی۔ آپ نے فرمایا خاتون تجھے ڈر نہیں لگتا زمانے سے؟ وہ مسکرا کے کہنے لگی حضرت جی میں عورت تو نہیں، عورت کے روپ میں کچھ اور ہی ہوں۔ میں کیا ہوں تم؟ حضرت جی میری حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو سنیے، میں دنیا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ دنیا ہوں۔ میرا ظاہر کچھ اور ہے، میرا اندر کچھ اور ہے۔ ظاہر میں خوبصورت نظر آتی ہوں لیکن اندر میرے زہر بھرا ہوا ہے۔ حضرت جی میرا کام یہی ہے کہ لوگوں کو اپنی رنگینیوں میں گم کرتی ہوں، 4 دن ان کو اچھالتی ہوں، کھلاتی پلاتی ہوں، لیکن پھر اس کو خون کر کے، اس کو قتل کر کے، اس کو مار کے پھر کسی اور کے پاس چلی جاتی ہوں۔ حضرت جی میرا تو کام ہی یہی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، واقعی بات درست ہے کہ دنیا، انسان اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، انسان اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے، انسان اس کے لیے طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے، انسان اس دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتا ہے تو کیا صرف ایک کفن کا کپڑا؟ وہ بھی کسی نے کہا تھا کفن کو جیب نہیں ہوتی، کفن کو جیب نہیں ہوتی کہ بندہ جناب درہم و دینار اس جیب میں ڈال کے بندہ لے جائے گا، جانا تو سارا ایک کفن ہی ہے نا، تو وہ بھی آگے نہیں پہنچنا، وہ بھی قبر میں ہی گل سڑ جائے گا۔ ہاں جو محبت والے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار والے ہیں، ان کے کفن بھی سلامت رہتے ہیں، جن کے اللہ چاہے ان کے کفن بھی سلامت رہتے ہیں۔ وہ تو دنیا کو چھوڑ، تو آخرت کی فکر کر، تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ساتھ جائے گا کیا صرف کپڑا کفن کا، اور وہ بھی قبر میں گل سڑ جائے گا۔ صحیح تو ان کا رہے گا جنہوں نے دنیا اگر گزاری ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر دنیا گزاری ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا اور اس دنیا، یعنی اس دنیا اور آخرت کا آپس میں تعلق کتنا ہے، یعنی یہ زندگی کتنی ہے اور وہ زندگی کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ پہچاننا چاہتے ہو تو سمندر پہ چلے جاؤ۔ ذرا غور سے سماعت کیجئے گا، سرکار نے فرمایا اگر یہ پہچاننا چاہتے ہو تو سمندر پہ چلے جاؤ، اپنی انگلی کو ڈبونا
انگلی ڈبو کے باہر نکالنا، جتنا پانی تمہاری انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، جس طرح اس پانی کو سمندر کے پانی سے نسبت ہے نا، اس دنیا کو اتنی بھی نسبت حاصل نہیں ہے۔ اس دنیا کو اس دنیا سے یعنی آخرت سے اتنی بھی نسبت حاصل نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پانی بندہ سمندر کے پانی میں بندہ انگلی ڈبوئے تو کتنا پانی یہاں انگلی میں لگے گا؟ کتنا پانی لگے گا؟ چند قطرے بس۔ لیکن سمندر کا پانی کتنا ہے؟ کتنے کیوسک پانی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کسی کے ہے اندازے میں وہ کتنا پانی ہے؟ یہی وجہ ہے یہ دنیا آج ہے کل نہیں، یہ دنیا مٹنے والی ہے، لیکن ہم اس دنیا سے ہی محبت کر بیٹھے کہ نہیں جی یہی سب کچھ ہے۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کے آگے اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ دنیا تو صرف اور صرف ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہم آزمائے جائیں اور ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ وہ ایک بادشاہ تھا سفر پہ، وہ ایک مرتبہ اس نے ایک فقیر آدمی کو ایک رومال دیا، تو کہنے لگا کہ بابا یہ رومال رکھ لے، اور جو تیری نظر میں سب سے بڑا بے وقوف ہو نا، یہ رومال اس کو دینا ہے۔ کہنے لگا جی جس طرح حکم آپ کا۔ بادشاہ نے وہ رومال اس کو دے دیا، فقیر بابے نے رومال قبول کیا۔ چند دن گزرے تو بادشاہ کا دل نہ لگے شہر میں، وزیروں مشیروں سے کہنے لگا چلو یار کہیں سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، کچھ دن کہیں رہ کے آتے ہیں، کچھ ہوا بدلی ہو، کچھ طبیعت بڑی بے چین سی ہے، لوگوں کی باتیں سن سن کے، لوگوں کے کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ انہوں نے ایک پکنک پوائنٹ مقرر کیا اور وہاں پر 1 مہینے کا راشن بھیج دیا کہ بادشاہ سلامت نے ادھر 1 مہینہ رہنا ہے۔ جب جانے لگے نا تو بادشاہ بولا، کہنے لگا اس فقیر بابے سے، کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے میرے وزیر مشیر کتنے سمجھدار ہیں، میرے وزیر مشیر کتنے سیانے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ رہنا میں نے ادھر صرف ہفتہ 10 دن ہے، شاید اس سے بھی کم۔ کیوں؟ کہ واپس آ کے اللہ کی مخلوق کی خدمت نہیں کرنی، کوئی سیر سپاٹے کے لیے تھوڑا ہی ادھر رہنا ہے، چند دن رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے سامان پورے مہینے کا بھیجا ہے۔ کتنے سمجھدار ہیں کہ بادشاہ کا اگر 10 دن سے زیادہ رہنے کو دل کر پڑا تو اتنی دور سے سامان منگوانا بڑا مشکل ہے۔ کتنے ہی عقل والے ہیں، جو بچ جائے گا واپس ہی آنا ہے نا۔ اتنی جب بات ہوئی نا تو وہ فقیر آدمی بادشاہ سے بولا، کہنے لگا تھوڑا سا اپنے گھوڑے سے نیچے ہونا، میری بات سننا۔ وہ تھوڑا سا نیچے ہوا تو رومال نکالا اور اس کو دے دیا، کہنے لگا قبول کر۔ کہنے لگا یہ کیا؟ میں نے کہا تھا کسی بے وقوف کو دینا، تو مجھے ہی تھما رہے ہو۔ کہنے لگا کیوں، بادشاہ سے بے وقوفی نہیں ہو سکتی؟ بادشاہ بے وقوفی نہیں کر سکتے؟ اس نے غصہ نہیں کیا، کہنے لگا مجھے میری بے وقوفی تو بتا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت سوچ، جہاں تو نے صرف اور صرف ہفتہ یا 10 دن رہنا ہے، وہاں تو سامان 1 مہینے کا پہنچایا گیا، اور جہاں تو نے ساری زندگی رہنا ہے خالدین فیہا ابدا، وہ ختم ہونے والی زندگی نہیں، بول وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے، اس آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوگا ایک دن مردائی سے کرموں نے کھانا ہے۔ اللہ
اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں جس کے ساتھ ہم نے محبت اور پیار ڈال رکھا ہے، آخرت کے ساتھ محبت کیجئے جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس آخرت کے لیے بھی کچھ کیجئے۔ آخرت کو سنوارنے کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا شروع کر دو۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں ایک بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نا وہ سفر پر گئے، سیر پر گئے نا، تو آپ کی خادمہ بستر صاف کر رہی تھی اور اتنا نازوں سے پلا ہوا تھا یہ بادشاہ کہ پھولوں کی سیج پر سوتا تھا۔ پھول بچھائے گئے اس کے بستر پر، پھول بچھائے گئے جب، تو خادمہ نے سوچا کہ بادشاہ روز سوتا ہے، پتہ نہیں کتنی پیاری نیند آتی ہوگی، ٹھنڈے ٹھنڈے پھول ہیں، تھوڑی دیر میں بھی لیٹ کے دیکھتی ہوں۔ اس نے تو کہیں شام کو آنا ہے۔ وہ جب لیٹی نا تو کام کر کر کے تھکی ہوئی تھی، تو آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ بادشاہ جب آیا نا تو دیکھا بادشاہ کے بستر پر ایک نوکرانی لیٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے اس کو جگایا نہیں، جلاد کو بلایا، اس کو کوڑے مارو۔ اس کو کوڑا لگا نا، وہ اٹھ گئی، آنکھ کھلی نا، جب دیکھا بادشاہ کے بستر میں ہوں، جلدی جلدی نیچے اتری۔ بادشاہ نے کہا اس کو اور مارو، کوڑے برس رہے ہیں۔ پہلے تو وہ روئی، پھر وہ ہنسنے لگی، کوڑے برس رہے ہیں۔ بادشاہ بولا، کہنے لگا ٹھہر جاؤ، پہلے یہ بتا روئی کیوں؟ کہنے لگی روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہوتا ہے، کوڑا لگتا ہے تو درد ہوتا ہے۔ پھر ہنسی کیوں؟ ہنس اس لیے رہی ہوں، میں تو تھوڑی دیر سوئی ہوں تو مجھے اتنی مار پڑی ہے، تو روز سوتا ہے، تجھے کتنی مار پڑے گی؟ تو روز سوتا ہے، تجھے کتنی مار پڑے گی؟ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت ہوگی، آخرت کو بھول جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دوسری چیز بیان فرمائی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت ہوگی، اس کا حساب دینا بھول جائیں گے۔ آج حلال طریقے سے کماؤ، حرام طریقے سے کماؤ، مال آنا چاہیے، چاہے سود کا پیسہ ہو، چاہے دھوکے کا پیسہ ہو، مال آنا چاہیے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے محترم، میں یہ نہیں کہتا تم مال نہ کما ضرور، لیکن اس انداز سے کما، کل اگر تیرے خالق نے پوچھ لیا بندے کیسے کمایا تھا، تو بتاتے وقت تجھے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب مالک پوچھے ہاں بندے مال کہاں خرچ کیا تھا، تو بتاتے وقت تجھے شرمندگی نہ ہو۔ ایک بات میری یاد رکھنا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح موت بندے کے پیچھے پیچھے ہے نا، کب اس کی زندگی ختم ہو اور اس کو میں دبوچ لوں، اسی طرح یہ رزق بھی بندے کے پیچھے پیچھے ہے۔ رزق بھی بندے کے پیچھے پیچھے ہے۔ رزق بندے کے پیچھے پیچھے کیوں ہے؟ کہ مجھے کھا تاکہ تیرا ختم ہوں، تو آگے کا سفر اب شروع کر۔ تو ایک بات یاد رکھنا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، حمل کو جب 4 ماہ اور 10 دن گزر جاتے ہیں نا، تو فرشتہ کچھ چیزیں لکھتا ہے اس بچے کی تقدیر میں اللہ کے حکم سے۔ اس میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس نے کتنا کھانا ہے، یہ بھی لکھتا ہے۔ خدا کی قسم ہے کہ ساری دنیا بھی مل کر کسی انسان کو کوشش کرے نا کہ ہم اس کو جناب اس کے رزق میں وہ جو لکھا ہوا ہے ایک دانہ بڑھا دے، تو ساری دنیا مل کر اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اس کے لکھے ہوئے کا ایک دانہ بھی بڑھا سکے۔ اور قسم ہے پیدا کرنے والے کی، ساری دنیا بھی اگر بندے کا نقصان کرنا چاہے تو جتنا اس کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے، جتنی دیر تک وہ کھا نہیں لیتا، ایک دانہ بھی اس میں دنیا کم نہیں کر سکتی۔ جتنا رزق وہ کھا نہیں لیتا، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ہماری عادت بن چکی ہے کہ دھوکے سے کمانا،
ہماری عادت بن چکی ہے سود سے کمانا. وہ ملنا تو وہی ہے جو قسمت کا لکھا ہے. ہاں اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے, اب بندہ اس کو حلال طریقے سے کماتا ہے یا حرام طریقے سے کماتا ہے. ہمارے بزرگ ہمیں فرمایا کرتے تھے, بیٹا لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ دین بیچ رہے ہیں اور دین کے نام پہ لوگوں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بیٹا ایسے کبھی نہ کرنا, ایسے کبھی نہ کرنا. کیوں؟ ملنا تو قسمت کا ہے, ایسے کبھی نہ کرنا. جب بھی کرنا پڑے تو یوں کرنا. کیوں؟ جتنا قسمت میں ہے وہ تو ملے گا ہی, لیکن جو یوں کرے گا وہ اس کا آخرت میں بھیجا جائے گا. جو یوں کرے گا مطلب جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے گا اس کا آگے بھیجا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے داماد, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لے جا رہے تھے. رستے میں آپ نے نماز ادا کرنی تھی. آپ نے ایک آدمی کو بلایا, فرمایا میری سواری کا خیال رکھنا, میں نماز پڑھ لوں. نماز پڑھنے کے لیے جب آپ مسجد شریف میں پہنچے, نماز شروع کی, اس آدمی نے کیا کیا کہ بندہ پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے سفر کر کے آ رہا ہے, مجھے کون سا پہچانتا ہے.